سورۃ العصر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال اختیار کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس مختصر سی سورۃ مبارکہ کا نام العصر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 103 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 102 سورتوں کا درس ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 13 ہے، یعنی مکی دور کے بھی بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ 3 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گویا پورے دین کو 3 آیتوں میں سمو دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا کوئی اور حصہ نازل نہ بھی ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ اس ایک سورۃ مبارکہ کو اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے اور اپنی زندگی کا حاصل اور مقصد بنا لے تو گویا پورا دین اس کی زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین میں سے 2 صحابی ایسے تھے کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک دونوں ایک دوسرے کو یہ سورۃ مبارکہ سنا نہیں لیتے تھے۔ اس سورۃ مبارکہ کے سنانے کا مقصد یعنی اس پیغام کی یاد دہانی، یہ پیغام خداوندی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ پاک نے اس میں زمانے کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک کو کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک تو سچوں میں سب سے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے متعدد جگہوں پر قسمیں اٹھائی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے آ رہے ہیں۔ بالخصوص 30ویں پارے میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں تو یہ بطور دلیل کے
بطور گواہ اور شاہد کے کہ جس چیز کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں، جو مضمون اللہ پاک قسم اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں، یہ چیز اس بیان کی دلیل ہے، یہ چیز اس بیان کی گواہ ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے کے اندر، سب گھاٹے میں جا رہے ہیں، سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان سے بچے ہوئے کون ہیں؟ جن کے اندر 4 اعمال ہیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح، ایک حق بات کی وصیت اور نصیحت، اور ایک صبر کی نصیحت اور وصیت۔ یہ 4 کام جو انسان کرتا ہے وہ خسارے سے، نقصان سے بچا ہوا ہے، ورنہ سب ہی گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ العصر سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ مراد ہے یا انسان کی زندگی مراد ہے، اور اس کی مناسبت قسم کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے انسان زندگی انسان کی روزانہ کی بنیاد پر گزر رہی ہے، ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، اور جو ایک لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس ایک لمحے میں اگر ان 4 کاموں میں سے کوئی کام کر کے اس لمحے کو قیمتی بنا لیا تو پھر تو نقصان سے بچ گیا، گھاٹے سے بچ گیا۔ لیکن اگر زندگی کا کوئی لمحہ ان 4 کاموں کے بغیر گزر گیا، یہ 4 کام اس میں نہیں ہوئے، تو سمجھو کہ زندگی کے اس لمحے کا نقصان ہو گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے برف ہوتی ہے، یہ برف جو ہے اس کو اگر انسان کسی کام میں لے آئے، ٹھنڈا کر لے، کچھ کسی استعمال میں اس کو لے آئے، تو برف بچ گئی، کارآمد ہو گئی، اس کا لمحہ لمحہ کام میں آ گیا۔ لیکن اگر انسان اس کو رکھ دے کہ گھنٹہ ٹھہر کے میں اس کو استعمال کر لوں گا، تو 1 گھنٹے کے بعد برف کا جو حال ہوگا، وہ جتنی پگھل چکی ہوگی اتنا انسان کا نقصان ہو چکا ہو۔ یہ زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر اس کو کام میں لے آئے گا انسان تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا جائے گا، اگر اس کو بیکار چھوڑ دے گا تو پھر جتنا وقت گزر جائے گا اتنا انسان کا نقصان ہوتا جائے گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس زمانے سے مراد خاص جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جو خیر کا سب سے بہترین زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو زمانہ اس سے ملا ہوا، پھر جو زمانہ اس سے ملا ہوا، یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے اس خوبصورت اور بہترین زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ لوگ تو زمانے کو، زندگی کو قیمتی بنا گئے کہ 4 چیزوں پہ انہوں نے عمل کر لیا، اس کے بعد جو انسان آئیں گے وہ ان 4 چیزوں میں کمی کرتے جائیں گے اور اپنا گھاٹا اور نقصان کرتے جائیں گے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، کہ العصر سے مراد نماز عصر ہے۔ یہ نماز عصر بڑی قیمتی نماز ہے۔ عصر کی قسم اٹھا کے اللہ پاک نے گویا اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جیسے عصر کے بعد مغرب ہونے میں، سورج کے غروب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اسی طرح انسان یہ سمجھے کہ میری زندگی جب شروع ہو گئی تو شروع ہونے کے بعد ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب ہم بچے تھے، پیدا ہوئے، تو ایک کان میں، دائیں کان میں کیا کہی گئی؟ اذان کہی گئی،
اور بائیں کان میں کیا کہی گئی؟ اقامت کہی گئی۔ اذان اور اقامت کے بعد نماز کھڑی ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی وقت لگتا ہے؟ ادھر اقامت ہوتی ہے، ادھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، نماز جنازہ سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، تو گویا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جناب اس کی اذان بھی ہو چکی، اس کی اقامت بھی ہو چکی، اب نماز جنازہ میں اتنا ہی وقت ہے جتنا اقامت اور نماز کا وقت ہے۔ تو جیسے وہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یوں سمجھو کہ موت بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور عصر کی نماز اتنی اہم نماز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، بالخصوص درمیانی نماز کی، وسطیٰ کی۔ وسطیٰ نماز سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک نماز عصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس کی نماز عصر رہ گئی، عصر کی نماز جو نہ پڑھ سکا، فرمایا کأنہا وطر اہلہ ومالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا وہ نقصان کے اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے اس کا گھر بار مال متاع سب لوٹ لیا گیا ہو۔ جیسے انسان کا سب کچھ لٹ جائے، مال متاع بھی، آل اولاد بھی، تو اس انسان کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر کی نماز کا چھوڑ دینا یہ ایسے ہی نقصان ہے۔ اور خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ آپ حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ خندق کی کھدائی اور محنت میں اور دفاع کے اندر کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم سہ کر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، خود پہ کتنے ظلم سہے، 13 سال مکہ کے دور میں کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن جب نماز قضا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کے پیٹ آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہماری عصر کی نماز قضا کروا دی۔ حالانکہ اس میں عصر بھی قضا ہوئی تھی، مغرب بھی قضا ہوئی تھی، لیکن آپ نے خاص طور پہ عصر کا ذکر کیا۔ اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھرے، ان کے پیٹ کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز قضا کروا دی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عصر کی نماز بڑی اہم اور قیمتی نماز ہے، کیونکہ ایک خاص مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنے کام دھندے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو جیسا کیسا بھی ہو سارے کام چھوڑ کر عصر کی نماز کو بر وقت ادا کرنا چاہیے۔ باقی ساری نمازیں بھی اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز۔ تو میرے محترم دوستو، اس کی قسم اٹھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں زندگی بہت تھوڑی رہ گئی، عصر سے مغرب میں بھی شاید وقت زیادہ ہو، زندگی کا اس سے بھی کم وقت ہے اور پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور انسان فرمایا سب خسارے کے اندر۔ اس خسارے اور نقصان سے بچے گا کون؟ جس میں یہ 4 اعمال ہوں گے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اپنے عقائد کو درست کیا، توحید کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ساری کتابوں پہ ایمان ہو، سارے رسولوں پہ ایمان ہو، یہ ایمان ہے۔ اور عامل الصالحات، دوسرا کام کیا ہے کہ اچھے اعمال اختیار کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اللہ پاک نے اگر وسعت دی ہے لوگوں پہ خرچ کیا، اور سچ بولا، حلال کمایا، اپنی زندگی کو برے اخلاق سے پاک رکھا، یہ سب عامل الصالحات میں داخل۔ حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے۔ اور تیسرا کام فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے۔ تواصوا وصیت سے ہے، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، اور تواصوا یہ
باب مفاعلہ ہے جس میں جانبین سے کام ہوتا ہے، دونوں طرف سے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھانا، کیونکہ یہ جو آخری امت ہے جس کا ہم حصہ ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین امت۔ اس کے ذمے صرف اپنی عبادات نہیں ہے، صرف خود دین پہ چلنا نہیں ہے کہ جناب میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں سارے معاملات پہ چل رہا، بلکہ اس کے ذمے خود عمل کرنا بھی ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ حق نے ڈالی ہے ہم پہ دوہری ذمہ داری، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، یہ ہم پہ دوہری ذمہ داری ہے۔ تو تواصو کا معنی خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، صحیح بات پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حق امر بالمعروف ہے اور صبر نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، کہ یہ ہمارا کام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دین سے روکنے والی دو چیزیں ہیں، عمل کرنے سے روکنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں۔ ایک ہے شبہات، انسان کو کسی چیز میں شبہ لگ جائے۔ نماز آج ہم زیادہ تر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ذہن میں پتہ نہیں فرض ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ بات ڈالی، پتہ نہیں فرض ہے بھی کیا میں مولویوں نے بنائی، حالانکہ نماز سب سے اہم ترین فریضہ ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں، کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان عمل چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی خواتین پردہ اس لیے چھوڑ دیتی، پتہ نہیں پردہ ہے بھی کہ نہیں، شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ تو شبہات کو دور کرنے کا نام وتواصوا بالحق ہے۔ شبہات کو دور کرتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں کہ جناب یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ شبہات جو ہیں یہ دین پہ عمل سے روک دیتی۔ تو ایمان والے کیا کام کرتے ہیں؟ ان شبہات کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے عمل سے روکنے والی، وہ ہے شہوات، خواہشات، اپنی من مانی۔ نماز بہت سارے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جناب ٹائم نہیں ہے، دل نہیں ہے۔ پردہ اس لیے نہیں کرتی بہت ساری خواتین کہ ہم پردہ کریں گی تو کیا لگیں گی، بوڑھی مائی لگیں گی ہم، اس لیے ہم پردہ نہیں کرتی۔ اور بہت سارے احکامات، یہ میں مثال صرف دے رہا ہوں۔ کتنے کاموں سے ہم صرف اس لیے رک جاتے ہیں کہ جی دل نہیں کرتا۔ اب اس دل کو منانے کے لیے صبر کی وصیت کرتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے دین پہ عمل کرو، اپنی خواہشات چھوڑ دو۔ خواہشات کو کچلنے کا نام صبر ہے۔ تو اس لیے فرمایا دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یا شہوات یا شبہات۔ شبہات سے روکنے کے لیے وتواصوا بالحق، اور شہوات سے روکنے کے لیے وتواصوا بالصبر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، خود بھی اپنی زندگی کو بنانا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، دوسروں کو بھی کہنا ہے، پیار محبت سے، منت سماجت سے، ترغیب دے کر، فضائل سنا کر، وعیدیں سنا کر، دین کے سارے احکامات پہ لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا سب انسان خسارے میں ہے، سب گھاٹے میں جا رہے ہیں، سب کا نقصان ہو رہا ہے، بچے ہوئے صرف وہ انسان ہیں جن کے اندر چار اعمال ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان چاروں اعمال کو زندگی میں لا کے گھاٹے اور نقصان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.